اگر آپ اپنے موجودہ حالات میں سب سے زیادہ منفرد رہنا چاہتے ہیں اور لوگوں میں اپنی شخصیت کا مثبت اثر ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو اپنا رویہ بہتر کرنا ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کا موجودہ رویہ خراب ہے، لیکن ہمارا مطلب یہ ہے کہ بہتر چیز میں بھی بہتری ممکن ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اپنے انداز گفتگو اور دوسری تمام عادات جو کہ رویے کے زمرے میں آتی ہیں انہیں بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے اپنی شخصیت کا بغور جائزہ لیں۔ کہیں آپ ان لوگوں میں سے تو نہیں جو گلاس کو آدھا بھرا ہوا سمجھ کر صبر شکر کرنے کی بجائے آدھا خالی جان کر افسوس کرتے ہیں۔ اپنے انتہائی جذبات کو پوشیدہ رکھنا سیکھیں، اور اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کی شخصیت اور آپ کا رویہ آپ کے مقابل پر بہتر اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ حدیث کے مطابق تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ 3 اصولوں پر عمل کر کے آپ اپنے رویے اور زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں مختلف مزاج رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، لیکن یہاں ہم ان تمام اقسام کے افراد کے لیے ایک ہی دعا تشخیص کر رہے ہیں، اور یہ ہے ہنسی یا مسکراہٹ۔ حدیث کے مطابق مسکراہٹ صدقہ ہے، اور مسکراہٹ انسان کے چہرے کی قدر و قیمت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ مسکراہٹ کی اشد ضرورت اس وقت سب سے زیادہ ہوتی ہے جب آپ کا موڈ بے حد خراب ہوتا ہے۔ اگر آپ ہنستے ہیں تو آپ کے ساتھ ساری دنیا ہنستی ہے، اور اگر آپ روتے ہیں تو آپ اکیلے روتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ ان دونوں چیزوں میں سے کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ دوسری بات ہے وقت کی اہمیت۔ اگر آپ خود سے اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ آپ اپنے رویے میں بہتری لانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اخلاق قدرے بہتر ہے، اور آپ اپنی شخصیت کے اندر موجود خامیوں کو تلاش کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، جو کہ بلا شبہ ایک بے حد مشکل کام ہے۔ وقت کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی ذات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس وقت تک اپنی ذات سے خوش نہیں رکھ سکتے جب تک آپ انہیں مناسب وقت نہ دیں۔ اس لیے آج سے ہی اس بات کا ارادہ کر لیں کہ اپنی فیملی ممبرز، پرانے دوست اور آفس کے کولیگز وغیرہ کو مناسب وقت دیں گے اور ان کی تمام شکایات دور کریں گے۔ اس چیز سے آپ ان کو اس بات کا احساس دلا سکتے ہیں کہ آپ ہر دم ان کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اپنی ضروری مصروفیات کے باعث ان سے ملنے سے قاصر ہیں۔ آخری بات ہے ہمارے صحت مند جسم۔ ہمارے دماغ کا تعلق براہ راست ہمارے جسم سے ہوتا ہے، اور جسم کے صحت مند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی خوراک، ورزش اور بہتر نشو و نما پر غور کریں۔ ہمیشہ صحت مند غذا کو ترجیح دیں۔ اپنی نارمل غذا میں ہری سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں۔ دوسرے تمام کاروباری معاملات کی طرح صحت میں بھی اپنا ٹارگٹ بنائیں اور انہیں حاصل کرنے کے لیے سخت محنت اور توجہ سے غذا اور ورزش پر زور دیں، کیونکہ صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ رکھتا ہے۔ آپ کا ذہن جتنا زیادہ تندرست ہوگا، آپ کا رویہ اور آپ کا اخلاق اتنا ہی بلند ہوگا۔